أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما رواه عنه ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ: من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان۔ رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ فی صحیح۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ جو خطاب ہے جو اس موقع پر مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے، جس کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ سوسائٹی، معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، اس کے کیا اصول ہیں، کیا ضوابط ہیں، کس بات کی اصلاح کی جائے۔ تو اس سلسلے میں چند اہم باتیں جو وقت مجھے دیا گیا ہے، اس مختصر سے وقت میں، موضوع بڑا طویل ہے لیکن باتیں مجھے مختصر وقت میں بڑی اہم رکھنی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں، اور جن باتوں پر عمل کرنا لازمی ہے، ضروری ہیں، اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائیں، اور عمل کے ساتھ ساتھ یہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ توفیق ہمیں عطا فرمائیں، اللہم آمین۔ اصلاح معاشرہ، اصلاح ہم جانتے ہیں کہ جہاں پہ بگاڑ آتا ہے وہاں اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے۔ معاشرہ، سوسائٹی، ماحول جہاں ہم رہتے ہیں، اس ماحول میں کیا برائیاں ہیں، کیا غلط کام ہیں جو لوگوں میں آ گئے ہیں، جس کی اصلاح مطلوب ہیں، یہ موضوع سے متعلق جو ہے چند باتیں ہیں۔ شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہیں سورہ ذاریات کی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اصلاح کی ضرورت، ایک کام ہمیں جو کرنا ہے ہمارے اس معاشرے میں، سوسائٹی میں، اس ملک میں، اصلاح کا کام کرنا ہے۔ آپس میں مسلمانوں کے درمیان جو غلط چیزیں ہیں، رسم و رواج ہیں، عقیدے کی اصلاح مطلوب ہیں، عبادتوں میں کچھ غلط چیزیں لوگوں نے داخل کر لی ہیں، شامل کر لی ہیں، اس کی اصلاح مطلوب ہیں۔ اسی طرح حقوق و معاملات میں بھی کچھ چیزیں غلط لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، وہاں بھی اصلاح مطلوب ہیں۔ اسی طرح اخلاقی بگاڑ بھی ہیں، غیر اخلاقی چیزیں ہمارے نوجوانوں میں آ گئیں، اور بہت سارے رسم و رواج ہیں جو غیروں سے جو ہے لوگوں نے سیکھی، یہود و نصارہ سے، ملحدین سے، مشرکین سے، کفار سے۔ تو یہ چند اہم باتیں ہیں، اس کی اصلاح کے سلسلے میں یہ موضوع جو ہے آج اس کی تعین کی گئی ہیں۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے صحیح مسلم کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، کہ تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھیں، ناپسندیدہ چیز، منکرات جو شریعت کی نگاہ میں جو گناہ ہیں، اللہ کی نظر میں جو معصیت کے کام ہیں، نافرمانی کے کام ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم میں سے کوئی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو پاور دیا ہے، کوئی اس معاشرے کا، سوسائٹی کا نگران ہے، حاکم ہے، امیر ہے، یا گھر کا ذمہ دار ہے، جہاں جہاں انسان رہتا اس کی بات چلتی ہے، اس کا پاور ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے پاور کا استعمال کریں اور اس برائی کو ختم کر دیں، اس کی اصلاح کر دیں یا اس کو ختم کر دے بالکل۔ اسی طرح انسان
ہاتھ سے جو ہے ہاتھ کے ایک پاور بھی شامل ہے، ایک ہاتھ سے لکھ کر اگر اس کی اصلاح کر سکتا ہے، لکھ کر جو ہے بہترین انداز میں لوگوں کو بتائیں، اس طرح بہت ساری چیزیں ہاتھ میں آ جائیں جو بھی انسان کر سکتا ہے۔ ایک تو وہ پاور مراد ہے جو طاقت اللہ نے دی ہے، دوسرا ہاتھ سے لکھ کر اشارہ کر کر رہنمائی کر کے ہاتھ سے جو ممکن طریقہ ہے بہتر، ہر ایک اپنے حساب سے دیکھے، اپنے معاشرے میں سوسائٹی میں جہاں رہتا ہے کہ میں کیسے کر سکتا ہوں اس پاور کا استعمال، اللہ سے توفیق مانگے اور وہ کام انجام دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا، وہ پاور اس کو حاصل نہیں ہے، وہ گھر کا نگران نہیں ہے، سوسائٹی کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ لکھ بھی نہیں سکتا، طاقت نہیں ہے، تو کہا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے کہہ کر، زبان کا استعمال کریں۔ جو بھی لینگویج جانتا ہے، جو بھی زبان جانتا ہے، بہترین انداز میں سامنے والے کو جو ہے بتائے، سمجھائے، پیار و محبت سے، حکمت سے۔ اور اصل جو ہے چیز یہ نہیں کہ ہمیں اس سے دشمنی نہیں ہونا چاہیے، جو ہمارے سامنے جو منکر کر رہا ہے، جو غلط کام کر رہا ہے، اس کے کام سے ہم دشمنی کریں، نفرت ہمیں اس غلط کام سے ہوں، کرنے والے سے نہ ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے اصلاح کی کوشش کی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سامنے والے سے دشمنی نہیں کی، بلکہ دشمن کو بھی اپنا دوست بنایا، اپنے اخلاق سے، اپنی گفتگو سے، حکمت کو اپنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ کوشش کی۔ آج ہم میں سے اکثر یا بعض کہہ لیں نفرت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بات کوئی نہیں سنتا، یا سنتا بھی ہے زبردستی، عمل کے جذبے سے نہیں سنتا، تو کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے، سامنے والے سے بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا اگر زبان کی بھی طاقت نہیں ہے، بول نہیں سکتا، کچھ وعد و نصیحت نہیں کر سکتا، یا سامنے والا کوئی اور زبان جانتا ہے، اس کو زبان نہیں آتی، بہت سارے مسائل اس میں آ سکتے ہیں، تو کہا اس کو جو ہے اپنے دل میں برا جانے، اس برائی کو برائی سمجھے اور اس جگہ کو چھوڑ دے جہاں برائی انجام دی جا رہی۔ ایک تو برائی سمجھے، اگر وہاں سے ہٹ سکتا ہے، وہاں سے دوسری جگہ اس مجلس کو چھوڑ سکتا ہے، اس کی طاقت میں ہے، اس مجلس کو چھوڑ دیں۔ اور اس کے بعد کہا اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس، سمجھیے اس کا ایمان کمزور، اس کا ایمان کمزور ہے کہ انسان برائی کو دیکھ کر برائی نہ سمجھے، برائی کو برائی نہ سمجھے۔ آج دیکھیے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، آج اچھے کاموں سے بعض لوگ روکتے ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور جہاں برائیاں ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں ملک میں، سماج میں، سوسائٹی میں، پورے عالم اسلام میں اور پوری آج دنیا میں بڑے خطرناک جرائم اور بڑے بڑے ایسے گناہ کہ ہمیں لگتا ہے اچھے لوگ ڈرتے ہیں کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے، بڑے بڑے اسٹیج سجا کر جو ہیں بڑے بڑے منکر کام کر رہے ہیں، لوگ غلط خود بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے غلط سنا رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی کی حالت دیکھ کر ہمیں وہ حدیث یاد آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، مثال دی اللہ کے نبی نے کشتی والوں سے کہ کشتی ہے جس میں دو حصے ہیں، نچلا حصہ اور اوپری حصہ، مثال دے کر سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، برائیاں انجام دیتے ہیں لوگ، اللہ کا عذاب آئے گا اگر بتانے والے سمجھدار لوگ ایکشن نہ لیں، حکمت سے کام نہ کریں، اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں۔ مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیچے جو ہے پینے کا پانی ہے، اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور نیچے والوں کے پاس، اوپر والوں کے پاس پانی ہے، میٹھا پانی، تو نیچے والے وہاں جا کر جو ہے پانی لے کے آتے ہیں، لیکن جب بار بار دیکھتے ہیں کہ تکلیف ہو رہی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہیں پہ سوراخ کر دیں تاکہ ہمیں پانی مل جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا اگر اوپر والے ان کو اس بات سے منع نہ کریں، کشتی میں سوراخ کرنے سے منع نہ کریں، یہ بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھایا، جس معاشرے، سوسائٹی، سماج میں ہم رہتے ہیں، اگر وہاں کچھ لوگ برائی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھ کر ہم خاموشی اختیار کریں اور یہ کہیں کہ ہم وہ جو چاہیں کریں، ہم خاموشی اختیار کریں، فتنہ ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں، دیکھا جائے گا جو بھی ہو، ہم تو نہیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بچائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ذمہ داری ہر ایک کی ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے،
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, मैं अपनी ज़ात का भी जिम्मेदार हूँ। मेरे साथ जो लोग रहते हैं जिनका मैं ख़ास तौर से ज़िम्मेदार हूँ, अपने घर वालों का कम से कम हर एक के बारे में अल्लाह ताला पूछेंगे, सवाल करेंगे, हर एक से पूछा जाएगा ज़िम्मेदारी के बारे में कहाँ तक अदा की। मिसालें दी अल्लाह के नबी ने, एक हाकिम की मिसाल दी, वो भी ज़िम्मेदार है। मर्द जो है घर का आम निगरान है, उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। औरत के बारे में कहा गया अपने घर, अपने शौहर के घर की ज़िम्मेदार हैं, बच्चों की तरबियत, शौहर की इज़्ज़त की हिफाजत, उसके माल की हिफाजत के बारे में पूछा जाएगा, इस ज़िम्मेदारी के बारे में। फिर आखिर में अल्लाह के नबी ने उस ग़ुलाम की भी मिसाल दी जो अपने आका के मातहती में रहता है, उस पर भी जिम्मेदारी है। फिर आखिर में कहा, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए, इस्लाह माशरा हमारा मौजू है। माशरे में हम देखें, गौर करें, जैसे एक डॉक्टर देखता है कि पेशेंट मेरे सामने है तो उसको क्या क्या बीमारी है, छोटी बीमारियां क्या हैं, बड़ी बीमारी, हर किस्म का चेकअप करता है। तो एक हकीम इंसान, अक्लमंद इंसान, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे किसी भी फील्ड का इंसान, वो देखें मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं। सबसे पहले मैं अपनी इस्लाह करने के साथ साथ अपने माशरे की, सोसाइटी की, अपने घर की इस्लाह की कोशिश करूं। सबसे पहले ये देखना है कि वाकई हमारा माशरा बिगड़ा हुआ है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो, बाज़ लोग जो है, जैसे मैंने कहा, अच्छे काम से भी रोक देते हैं लोग। आज बुराई से कोई नहीं रोकने वाला, अच्छा काम कोई कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी शर्म की बात और ताज्जुब की बात ये है, जहाँ पर शिरक होता है लोग ये बात नापसंद करते हैं कि तौहीद की बात मत करो, तौहीद की बात करोगे तो फितना होगा, इख्तलाफात होंगे। यही सबसे बड़ा फितना है कि इंसान ये कहे कि तौहीद, अगर अल्लाह का पैगाम सुनाए, अल्लाह के बारे में बात बताई जाए, फितना होगा। वो सबसे बड़ा फितना खोर इंसान जो तौहीद से रोकने वाला है या ये समझने वाला है। अंबिया इकराम आए दुनिया में इसी तौहीद का पैगाम सुनाने के लिए। सबको अल्लाह ने बनाया है, इब्लीस को भी अल्लाह ने बनाया है। आज जितने लोगों की पूजा की जा रही वो सब अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह को छोड़कर लोग जो है उनकी पूजा कर रहे हैं, और कोई रोकता है तो कहते हैं इससे फितना होगा। फितना शिर्क करने से होता है, तौहीद की बात बताने से फितना नहीं होता। तौहीद की बात बताने से दुनिया में अमन और सलामती आती, लोगों को हिदायत मिलती है, लोग सही चलते हैं, दिलों में सुकून रहता है, डिप्रेशन के शिकार नहीं होते लोग। और आज जितने बुराइयां हम देख रहे हैं वो बुराइयां इसलिए आ रही कि हमने तौहीद को नहीं समझा, या समझ लिया है खुद, हमने दूसरों को नहीं बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की ज़िंदगी में रहकर 13 साल तक अल्लाह के नबी ने सिर्फ तौहीद का पैगाम दिया। फितना नहीं हुआ मक्के में, बल्कि लोग इस्लाम में दाखिल होते गए, माहौल अच्छा बनता गया। दुश्मन तो दुश्मन है, वो दुश्मनी करेगा, उसका काम ही वही है, उसको करने दें अपना काम, हम अपना काम करें जो जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी है। प्यारे नबी ने कभी पीछे आप नहीं हटे, हिम्मत नहीं हारी आपने, आगे बढ़ते गए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना आगे बढ़ेगा इंसान अल्लाह के लिए, अल्लाह उसको और आगे ले जाएगा और अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, ज़मानत अल्लाह ताला ने दी है, गारंटी अल्लाह ने दी है। अगर हम दीन का काम नहीं करेंगे, इस्लाह का काम नहीं करेंगे, हम पर खुद सबसे पहले हम पकड़े जाएंगे अल्लाह के पास, हमारा सुकून ख़त्म हो जाएगा, दिलों में खुद हम नफ़रत करेंगे, बुराई को बुराई न समझेंगे, दिल सख्त हो जाएगा। जैसा कि आज माशरे में हम देख रहे हैं कितनी ख़राबियाँ हैं, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। बल्कि कुछ मुसलमान ऐसे हैं मिंबर मेहराब पे बैठकर तौहीद के नाम पर शिर्क की दावत दे रहे लोग, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अंबिया को, औलिया को अल्लाह का मकाम दे रहे हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और आज इस शहर में भी देख लें कितने ऐसे लोग हैं, आबादी हैं, नाम मुसलमान का है, उनका काम काफिरों से भी बदतर हैं, वो लोग मुशरिकों से बदतर हैं। अल्लाह के नबी के दौर में वो अबू जहल, अबू लहब भी जानते थे कि अल्लाह एक है, अल्लाह ही ने हमें पैदा किया है। मुसीबत में, परेशानी में मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह ने कहा दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, परेशानी में, मुसीबत में
ایک اللہ کو پکارتے تھے، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، آج کے وہ یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ان کے کام کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے، مصیبت میں انبیاء کو کوئی پکار رہا ہے، کوئی اولیاء کا نام لے رہا ہے، کوئی اختاب کا نام لے رہا ہے، کوئی فلاں 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 کو، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے برا کوئی انسان نہیں جو توحید کو، شرک کو جو ہے توحید کا نام دیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلا اہم کام جو ہمیں کرنا ہے اصلاح کا، شرک اگر ہے ہماری سوسائٹی میں جہاں ہم رہتے ہیں اس کو ختم کرنا ہے۔ سب سے پہلے بیمار اگر اسے کینسر ہے، ڈاکٹر پہلے کینسر کا علاج کرے گا، سردی کھانسی زکام کا نہیں کرے گا، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا نہیں کرتا، پہلے بڑی بیماری کو ٹارگٹ کر کے اس کا علاج کرتا ہے۔ یہ حکیمانہ طریقہ ہم اور آپ کو اپنانا ہے۔ دل میں جو آئے ہم کریں، یہ غلط ہے۔ خود اپنے لیے ہم سوچتے ہیں نا کہ میرے لیے کیا کھانا بہتر ہے، سردیوں کے موسم میں کیا کیسے رہنا بہتر ہے، کیا کھانا میرے لیے مناسب ہے۔ اگر انسان غور نہ کریں، بیماری پہ بیماری آ رہی، احتیاط نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اس کا اور بیمار ہو جائے، اور کمزور ہو جائے گا انسان۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے، برائی کیا ہے، سوچیں۔ اچھے لوگ ذمہ داری ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ سب سے بڑی برائی جو ہے اس کا خاتمہ کریں۔ اللہ سے توفیق بھی مانگیں، اللہ سے توفیق مانگنا۔ اللہ کے نبی رات میں اٹھ کر دعائیں کرتے تھے اپنی کام کی آسانی کے لیے۔ آج ہم افسوس ہیں ان مسلمانوں پر کہ راتوں رات جو ہے جاگیں گے، چیٹنگ کریں گے، پلاننگ کریں گے، 2 منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لیے توفیق نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ موبائل فون کا استعمال دیکھیے اگر صحیح کریں تو بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ صرف 10 منٹ اللہ سے رجوع کریں، 10 منٹ بیٹھ کر اللہ سے، اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھیں۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں اللہ کو، لیکن اللہ چاہتے ہیں بندہ میرے سامنے آئے، عاجزی ان کے ساری اختیار کریں۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کی عبادت ویسے کر رہے تھے آپ پوری زندگی جیسے اللہ نے چاہا۔ دن تو دن پوری رات لمبا لمبا قیام کر کے اللہ کے نبی نے اکثر حصہ رات کا اللہ سے رکوع میں، سجدے میں، دعاؤں میں، میرے اور آپ کے لیے آنے والی پوری قیامت تک آپ کی امت کے حق میں اللہ کے نبی نے دعا کی، ہماری اصلاح کے لیے ہم اچھے رہیں، ہم اللہ کے عذاب سے دنیا میں بھی بچیں، قبر کی زندگی میں ہماری اچھی ہو زندگی، آخرت کے لیے جہنم سے ہم بچ جائیں۔ پیارے نبی نے اس کی کوشش کی، اس کے لیے فکر کی۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ رات میں کبھی بیٹھ کر میٹنگ مشورے کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کوشش کرنا چاہیے، جس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو ادا کریں گے بہت بڑا ثواب ہے اللہ کے پاس، بہت بڑا ثواب ہے اللہ کے پاس۔ قبر میں بھی نعمتیں ملیں گی، قبر میں صرف عذاب نہیں ہے، قبر میں راحت ہے، سکون ہے، نعمتیں ہیں، جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، جنت کی ہوائیں میں انسان ہواؤں کو محسوس کرے گا۔ اگر دنیا میں ہم رہ کر اپنی اصلاح کر لیں صحیح طریقے سے، اپنے معاشرے سوسائٹی کی اصلاح کر لیں، یہ بہت بڑی جو ہے ضرورت ہے آج اس بات کی، اور یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح دیکھیے جو بدعتیں، جو نئے طریقے لوگوں نے اختیار کیے، شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے بدعت ہے، دین میں کوئی نیا کام کرنا۔ جو بھی اچھا کام تھا اللہ نے بتا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اب دین میں کچھ ایڈ بھی نہیں کر سکتے ہم اور کچھ نکال بھی نہیں سکتے۔ تو لوگوں نے بنا لیا ہے بہت ساری رسم و رواج، عبادت سمجھ کے لوگ کر رہے ہیں۔ عبادت وہی قبول ہے جو اللہ کے لیے کریں، اور طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ نماز ویسے پڑھیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، حج ویسے کریں، خذوا عنی مناسککم، اللہ کے نبی نے ہر چیز کر کے بتائی، پریکٹیکل لائف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کے بتائی۔ آپ کی سیرت، آپ کی پوری مکمل زندگی آپ کی سیرت میں اور احادیث میں محفوظ کر دیا ہے۔ صحابہ نے جو کچھ دیکھا، جیسے دیکھا، اللہ کے نبی کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اللہ کے نبی کا سانس لینا، مسکرانا، یہ باتیں بھی یاد آئیں، محفوظ کر دی گئیں۔ اللہ اکبر، ہر بات، ہر حرف، ایک ایک حرف جو اللہ نے چاہا پیارے نبی نے بتا دیا، پہنچا دیا، کوئی بات نہیں چھپائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ دین جتنا ہے اس پر عمل کریں. ہمارے لیے زندگی ہمیں نہیں ملنے والی اتنی کہ دین کے ہر جز پر ہمیشہ عمل کرتے جائیں ہر شخص. ایسا نہیں ہے صرف اللہ کے حقوق ادا کرنے میں آپ بیٹھ جائیں, یہ بھی اسلام نہیں. بندوں کے بھی حقوق ہیں, بہت ساری باتیں ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں, اس کے لیے اوقات بھی مقرر کی. رب کی عبادت کے لیے بھی اللہ نے اوقات بھی مقرر کی, عبادتیں رکھی, اس کا طریقہ بھی بتایا کہ وہ کیسے کرنا ہے. ہم جانتے ہیں کمپنی والا کوئی چیز دیتا ہے, اس کے اصول بتاتا ہے اسے کیسے یوز کرنا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے. اگر ہم اپنے حساب سے کریں گے وہ چیز خراب ہو جائے گی, اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو ایسے ہی دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اسی لیے بھیجا تھا کہ لوگ صحیح کام کریں, صحیح طریقے سے کریں. اسی طرح دیکھیں معاشرے کی اصلاح, اور اسی طرح جہاں بدعتوں سے ہم بچنا ہے سنتوں پہ عمل بھی کرنا ہے. اور کون سی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں میں اور آپ؟ صرف کھانے پینے کی سنتیں یاد, عمل کی. ٹھیک ہے, کھانے کے لیے بھی جو آداب بتائے گئے ہیں اس کا بھی خیال نہیں رکھتے. جھوٹی حدیثیں لوگوں نے وہاں گھڑی, جہاں اللہ کے نبی نے حلوہ نہیں کھایا, حلوہ کھایا بول کے ایڈ کر کے تاریخ بدل دی لوگوں نے, طریقہ بدل دیا لوگوں نے. عجیب و غریب معاملہ. آپ کھائیں پیئیں, منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. کلوا واشربوا, اللہ نے کہا کھاؤ پیو, تمہارے لیے بنائی ہے. ولا تسرفوا, اللہ نے کہا حد سے آگے مت بڑھو, حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اور کھانے کے جو طریقہ ہیں آداب بتائے گئے ہیں اسلام میں, ہم اچھے رہیں گے اگر ان آداب کو اپنائیں گے. ہم زیادہ کھائیں گے تو ہمارا پیٹ خراب ہوگا, کسی اور کا نہیں. تو کھانے پینے کی سنتوں کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی سنتیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اٹھنے بیٹھنے کے طریقے آداب بتائے گئے ہیں, رات میں سونے کے آداب, جاگنے کے آداب, حتیٰ کہ بیت الخلاء کیسے جانا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے پاکی حاصل کرنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر اللہ چاہتے ہیں کہ ہم مکمل بنیں, ایک آئیڈیل مسلمان بنیں. یہودیوں نے مذاق اڑایا تھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا علمکم نبیکم کل شیء حتی القراء, کہ آپ کے نبی نے تو ہر چیز بتا دی, حتیٰ کہ قضاء حاجت کے طریقے بھی بتا دی. اس نے حقیر سمجھا, مذاق اڑائے. تو فخر کے ساتھ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا اجل کہا کہ ہاں ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نبی نے ہر چیز سکھایا ہے. تم لوگ تو ایسے ہو کہ تمہیں قضاء حاجت کر کے پاکی صفائی کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تم لوگ. اسلام چاہتا ہے کہ ہم مکمل پاک رہیں, کوئی بیماری ہمیں نہ لگے. الطہور شطر الایمان کہا گیا, پاکی آدھا ایمان قرار دیا گیا. اللہ اکبر. تو اسی طرح دیکھیں کبائر کے سلسلے میں بڑے بڑے گناہ ہیں. دیکھیں ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ایسا نہیں میری زندگی میں بڑے بڑے گناہ جس پر جہنم کی وعید سنائی گئی, جس پر اللہ غضب ہوتا ہے یہ کہا گیا, جس پر حد جاری کی گئی. چوری کرتے ہیں سزا مقرر ہے, بدکاری کوئی کرتا ہے سزا مقرر ہے, یہ کبیرہ گناہ ہیں. اور جس پر لعنت کی گئی کہ اس پر ایسے شخص پر اللہ کی لعنت, ایسا کرنے والے, یہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں. بڑے بڑے گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے, توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. تو ہم دیکھیں معاشرے میں کون سے بڑے گناہ ہیں. اپنے گھر میں دیکھیں, خود اپنی ذات میں دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ کہیں میں خود جھوٹ بولتا ہوں, غیبت کرتا ہوں, چغل خوری کر رہا ہوں, یہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں. معاشرے میں بھی دیکھیں اگر کوئی اس میں ملوث ہے اس کو سمجھائیں حکمت سے, وعد و نصیحت کے ذریعے. اور اگر کوئی بحث بھی کرتا ہے اچھے بہلے طریقے سے, نرمی سے سمجھائیں, نفرت دلائیں اس کو اس برائی سے. ہم نفرت نہ کریں اس شخص سے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں معلوم ہے یا غافل ہو چکے ہیں, نفس امارہ جو ہے ان کو برائیوں کی طرف ابھارتا ہے. برے ساتھی ہیں, ان کا معاشرہ سوسائٹی ہی بری ہے, صحبت بری ہے. کبھی انسان صحیح ہوتا ہے, صحبت کی وجہ سے غلط کام کرتا ہے. تو جائزہ لیں ہم پہلے کہ یہ بندہ کیوں کر رہا ہے ایسا. گھر کا کوئی فرد ہے, دیکھیں جائزہ لیں. خود میں ہی کر رہا ہوں تو میں خود جائزہ لوں کہ میں آخر یہ کیوں کر رہا ہوں, میرا فائدہ نہیں ہے اس میں, میرا نقصان ہے, سزا ملے گی مجھے. اللہ تعالیٰ فرشتے سب نوٹ کر رہے ہیں, پہلے بھی اللہ نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں, اور 2 فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے, تمام چیزیں لکھ رہے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں یہ احساس ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں ہم جب برائی کرتے ہیں
اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، یہ کیوں احساس ختم ہو جاتا؟ آج تو کیمرے فٹ کیے گئے ہیں، پھر بھی لوگوں کو ڈر نہیں ہے۔ اور اللہ نے سب سے بڑی چیز یہاں رکھی ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہمارا نام اعمال، ہماری زندگی پوری ریکارڈ ہو رہی ہے۔ وہ کہاں رکھا؟ اللہ نے کہا فی عنقہ، اس کے گردن میں رکھا، ہر ایک کے گردن میں اللہ نے وہ چیز رکھی ہے۔ کل قیامت کے دن کا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہیں گے آج تم اپنا نام اعمال خود پڑھ لو، تم نے کیا کیا دنیا میں، کیا کر رہے تھے تم۔ ہر چیز سورہ کہف میں، یہ سورہ اسراء کی آیت، اگلی سورت سورہ کہف میں کیا کہا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ نے کہا مجرم گنہگار جب دیکھے گا نام اعمال ہر چیز لکھی گئی، کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس میں ہر چیز نوٹ کی گئی ہے، جو بھی میں نے کیا تھا، جیسے کیا، کہاں کیا، سب چیزیں۔ اللہ اکبر۔ اس آخرت سے پہلے اس دنیا میں یہ تمام چیزیں دیکھیے، کیمرہ ہے، موبائل فون ہے، آج کئی چیزیں آ گئی ہیں، ہر چیز ہماری نوٹ ہو رہی ہے۔ آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ بتا رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے اس کی ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، کوئی برائی کر رہا ہے اس کی ریکارڈنگ، کوئی غلط کہہ رہا ہے اس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ تو ایسے ہی نام اعمال لکھا جا رہا ہے، پہلے بھی اللہ نے لکھ دیا ہے، تقدیر سب کی لوح محفوظ میں شامل ہے، قیامت تک جو کچھ ہوگا سب کچھ لکھا گیا۔ دنیا میں ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا، اور ہمارے ساتھ جو کچھ رہتے ہیں سب نوٹ کرتے ہیں، جیسے ہم دوسروں کے بارے میں، دوسرے ہمارے بارے میں بھی۔ اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ نے کہا ہر انسان کو معلوم ہے بہتر، میں کیا کر رہا ہوں، میں ابھی کیا سوچ رہا ہوں، آگے میری کیا پلاننگ ہے، میں خود جانتا ہوں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اچھی پلاننگ میں اور آپ کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور آگے بڑھیں۔ اگر برائی ہم سے ہو رہی ہے، یا ہمارے ساتھ جو لوگ معاشرے میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں غلط کام کر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا نوٹ کریں، دیکھیں کیا غلطی ہو رہی ہے، کس طریقے سے ہو رہی ہے، اس کی اصلاح کیسے کی جائے، کیا طریقہ اپنانا چاہیے۔ تبھی دیکھیے سامنے والا میری بات نہیں سننے گا، ہمیں معلوم ہے، دوسروں کے ذریعے رہنمائی کریں، علماء ہیں، بڑے ہیں، گھر کے دیگر ذمہ دار ہیں، معاشرے سوسائٹی کے دوسرے لوگ ہیں، کوئی کتاب دے دیں، علماء کے بیانات ہیں بھیج دیں، کوئی مناسب طریقہ حل نکالیں، ہم خیر خواہ بنے، سامنے والے کو احساس ہو کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، یہ احساس دلائیں، انشاءاللہ ہر ایک سنے گا۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میری بات نہیں سنتے، میرے بچے میری بات نہیں سنتے، میری بیوی میری بات نہیں سنتی، یا بیوی بولتی شوہر نہیں سنتے، والدین کو اولاد سے شکایت ہے، دوستوں کو دوستوں سے شکایت ہے، آج ایسا لگتا ہے ہر ایک کو شکایت ہے۔ تو کہیں نہ کہیں خلل ہے، نقص ہے ہماری زندگی میں، یا تو ہم غلط بات بتا رہے ہیں یا ہم اچھی بات بتا رہے ہیں لیکن طریقہ ہمارا غلط ہے، کہیں نہ کہیں کچھ ہے، غور کریں۔ اصلاح کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، جنت کی طرف بلانا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف، تو حکمت کے ساتھ اللہ نے کہا۔ حکمت میں بہت ساری باتیں ہیں، اصلاح کے لیے ضروری ہیں، وقت مناسب ہونا چاہیے، جب چاہیں جس کے گھر چاہیں چلے جائیں، جب چاہیں کال کر لیں، جب چاہیں پروگرام رکھ لیں، نہیں چلے گا۔ لوگوں کی بھی رعایت کریں، لوگوں کا بھی خیال کریں، اور وہ جو زبان جانتا ہے وہ زبان ہم سیکھیں، اور لہجہ بھی صحیح ہو، بولنے کا طریقہ انداز اچھا ہونا سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی ٹریننگ دیتے تھے صحابہ کو، معاذ بن جبل کو اچھی ٹریننگ دینے کے بعد آپ نے یمن بھیجا تھا، ایسے نہیں بھیجا جو چاہے نکل جائے دعوت کے لیے، جیسے چاہے کریں، یہ دین نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور حکمت میں بہت ساری باتیں ہیں، تو حکمت کا خیال کریں، وعد و نصیحت کے ذریعے بتائیں۔ اسی طرح میں نے کہا عبادات میں دیکھیں کہاں کہاں خلل ہو رہا ہے، میری نماز صحیح ہے نہیں، جائزہ نہیں، صرف کاروبار کا جیسا جائزہ لیتے ہیں ہم لوگ، اپنی نمازوں کا۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہا گیا لوگوں قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، تم اپنا حساب کر لو، صرف پیسوں کا نہیں،
عقل مند انسان وہ بھی کرتا ہے، کرنا چاہیے کہ میرا کاروبار بھی کر رہا ہوں تو صحیح کروں، صحیح اصولوں پہ کروں، سامنے والے سے اچھی طرح بات کروں، وہاں بھی وقت کی پابندی کروں میں. اور جو نماز کا پابند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وقت کا پابند بناتا ہے. آج دیکھ لیں ہمارے نمازوں میں کوتاہی ہے، رات بھر جاگ رہے ہیں، دن میں سو رہے ہیں، برکت ختم. کوئی تہجد بھی پڑھ کے فجر میں سو جائے گنہگار ہے، مجرم ہے اللہ کے پاس. ایسا نہیں کہ رات بھر رویا اور تہجد پڑھ لیا لمبے، پیر بھی سوج رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، فجر میں سو رہا ہے، بہت بڑا مجرم ہے وہ بھی. اس سے بہتر وہ ہے جو رات میں آرام سے سویا اور فجر میں آ کے نماز پڑھ لیا. آج بہت ساری چیزیں ہیں، شروع میں نے اشارہ کیا اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے. کچھ لوگ نمازوں میں آگے ہیں، ماشاءاللہ حج پہ حج، عمرے پہ عمرے ادا کر رہے ہیں، طواف پہ طواف، سعی، لیکن حقوق العباد میں صفر ہیں، صفر. ماں باپ کو شکایت ہے، بیوی بچے شکایت کر رہے ہیں، پہلی صف میں ماشاءاللہ، وہاں سب سے آخر میں ہے. ایسا نہیں ہونا ہے. اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے. دونوں توازن برقرار رہنا ہے اور اللہ سے توفیق مانگنا ہے. تبدیلی لانا ہے اپنے اندر، جائزہ لینا ہے اپنے اچھی طریقے سے. جیسے ہم دوسروں پہ نگاہ رکھتے ہیں، اپنے اوپر رکھیں. دوسروں پہ بعد میں، یا ایک ساتھ میں اپنی بھی اصلاح کروں، دوسروں کی بھی اصلاح کروں. ایسا بھی نہیں بعض لوگ ہیں چلو میں اچھا بنوں گا بعد میں دیکھیں گے، ایسا نہیں. ساتھ ساتھ کرنا ہے، دو کام کرنا ہے. اچھے کام خود کرنا ہے، دوسروں کو اچھے بات بتانا ہے. برائی سے خود رکنا ہے، دوسروں کو برائی سے روکنا ہے. دو کام کرنا ہے، معروف میں بھلائی میں 2 کام خود کریں، دوسروں کو ابھاریں اچھے کاموں کو. خود برائی سے رکنا ہے مجھے اور آپ کو. ایسا نہیں کہ میں خود کر رہا ہوں کیوں اسے بتاؤں. 2 ذمہ داریاں ہیں، خود بھی رکنا ہے ضروری ہے، دوسروں کو بھی روکنا ہے. ہاں یہ اچھی بات نہیں میں خود گناہ کے کام کر رہا ہوں پھر دوسروں کو نصیحت کر رہا ہوں. اللہ نے ڈانٹا ہے، منع کیا ہے، لیکن ذمہ داری ہے. کبھی میں نہیں کر رہا ہوں کسی وجہ سے کر رہا ہوں، لیکن سامنے والا ہو سکتا ہے میری نصیحت سے وہ مان لے. 2 ذمہ داریاں ہیں ہم پر. اور اسی طرح حقوق و معاملات میں جیسے میں نے کہا بہت سارے حقوق ہیں بندوں کے، اللہ نے بتائے ہیں، واضح کیا ہے، بارہ ہم سنتے ہیں. اس میں بھی دیکھیں کہاں کہاں خلل ہیں، کہاں کہاں نقص ہے. ہم شکایت کا موقع نہ دیں کسی کو. اگر میں اور آپ، ہر ایک انسان دنیا کا یہ عادت بنا لے کہ ہم شکایت کا موقع نہیں دیں گے، انشاءاللہ سب سدھر جائیں گے. کوئی موقع نہ دیں، رب سے توفیق مانگیں. کچھ ہو بھی جاتا ہے، انسان ہے بھول جاتا ہے، کبھی نادانی ہو جاتی ہے، اس سے سستی ہو جاتی ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. معافی مانگ لے، بعد میں ادا کر دیں. معافی مانگ لے. معافی مانگنے سے بڑا ہوتا ہے انسان، چھوٹا نہیں ہوتا. اللہ سے توبہ کرتا ہے تو گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، پاک کر دیتے ہیں اس بندے کو. اس کا نام اعمال جو کالا ہو گیا تھا سیاہ روشن کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. بلکہ سورہ فرقان میں بڑی خوشخبری سنائی اللہ تعالیٰ نے. کچھ گنہگار ایسے ہیں گناہ کرنے کے بعد اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اللہ اکبر. کچھ بندے ایسے ہیں جن کے صرف گناہ معاف ہیں بس. کچھ بندے اتنے خوش نصیب ہیں ان کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیں گے. اللہ اکبر. اللہ ان بندوں میں شامل فرمائے، ہم گناہوں سے اللہ بچائے. اسی طرح جو بھی غلط کام ہو رہا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، پہلے جائزہ لیں کیا ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد اصلاح کا وہ طریقہ جیسے میں نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، تبع تابعین کا طریقہ، ائمہ علماء. آج بھی جو اچھے لوگ ہیں ان کا اچھا طریقہ ہم سیکھیں، اللہ سے توفیق بھی مانگیں اور اس کے مطابق اصلاح معاشرہ کی کوشش کریں. اسی طرح جو غلط رسم و رواج آ گئے، جو بھی غلط باتیں آئی ہیں، جو غیروں سے ہم نے سیکھی ہیں، ہمارے بچے اسکول کالج جا کر غلط چیزیں سیکھ رہے ہیں. پیسے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں والدین، اللہ جزائے خیر دے، برکت دے، لیکن بچے کیا سیکھ رہے ہیں غور کریں. کیا یہ عیسائی لوگ ہمارے بچوں کو توحید سکھائیں گے؟ توحید بگاڑ رہے ہیں بچوں. اور آج دیکھیے 25 دسمبر سب جانتے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں عیسائی کیا کر رہے ہیں. عیسائیوں نے کتنی بڑی غلطی کی، ولضالین کہا اللہ نے، گمراہ ہیں یہ لوگ، بھٹک گئے ہیں سیدھے راستے سے. کیا یہ لوگ ہدایت دیں گے لوگوں کو؟ لیکن کام کر رہے ہیں لوگ، بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں لوگ، بڑی قربانیاں دے رہے ہیں لوگ.
افریقہ کے جنگلوں میں جا کر رہ کر دعوت کا کام کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے رہ کر، ان کی زبان سیکھ کر اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں لوگ۔ ہم لوگ کہاں گئے جن کو اللہ نے پوری امت کو جگانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا؟ مسلمان کہاں سو گئے؟ سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے۔ اور آج ایسی حرکتیں مسلمان کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، بہت ساری بتائیں کہ تم یہودیوں کے طریقے کو اپنا لیے، تم نصارہ کے، اور کہا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہودیوں کو شرم آ رہی۔ ایسے حرکتیں بعض مسلمان کر رہے ہیں، مسلمان ہو کر، اور دیکھیے جان بوجھ کر، اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑی غلطی۔ نہیں معلوم ہے الگ بات ہے، جن کو معلوم ہے کہ اسلام کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ تورات کا ایک ٹکڑا لے کر پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی چہرہ بدل گیا، غصہ ہو گئے اللہ کے نبی ساس۔ کہا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، کہا میری ہی پیروی کرنا ضروری۔ آج اللہ کے نبی کی اتنی بہترین زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہا بہترین آئیڈیل ہے اللہ کے نبی، ہر ایک کے لیے آئیڈیل ہے۔ اور آج جہاں پوری امت شکایت کر رہی، ہمارا کوئی قائد نہیں ہے، کوئی نگران نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عبرت ہے ہمارے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ اللہ کی نبی کی زندگی کو پڑھیں، یہ نہیں کہ کسی کے انتظار میں بیٹھیں۔ عیسائی تو بیٹھے ہیں انتظار میں عیسیٰ علیہ السلام، لیکن غلطی کر رہے ہیں۔ اور آج کی تاریخ میں، آج کی ڈیٹ میں کتنی برائیاں کر رہے ہیں۔ اللہ نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ ہی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مقام دیا جا رہا ہے، اور ان مجلسوں میں مسلمان جا کے شریک ہو رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں، ان کے تائید کر رہے ہیں، اس گناہ میں شریک ہیں یہ لوگ۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن، اللہ نے کہا سورہ اسراء میں، سورہ مریم میں کہا کہ آسمان پھٹ جائے گا، زلزلے آ جائیں گے زمین میں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ، مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی، نعوذ باللہ من ذلک۔ عیسیٰ علیہ السلام بعض نے کہا کہ بیٹا ہے، بعض نے کہا کہ اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ خود عیسائی پریشان ہیں، ان کے بڑے بڑے اچھے عقل مند لوگ پریشان ہیں کہ کیا عقیدہ ہے۔ ایک کہتا ہے کہ عیسائی اللہ ہیں، ایک کہتا ہے کہ وہ بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ عجیب غریب باتیں ہیں، گمراہ ہو گئے لوگ، اپنی کتابوں کو بدل دیا ان لوگوں نے۔ ایسے لوگوں کی پیروی مسلمان قرآن رکھ کر، حدیثیں رکھ کر، واضح تعلیمات رکھ کر، لیلھا کنہاریھا، کہا کہ اس کی راتیں بھی اس امت کی دن کی طرح ہیں۔ یہ باتیں روشن واضح ہیں، بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ یہ ایسا کہہ رہا ہے، یہ ایسا کہہ رہا ہے، یہ ایسا کہہ رہا ہے، ہم رب سے مانگے توفیق، اللہ کے سامنے اللہ ہدایت دینے کی تیار ہے اللہ تعالیٰ، دن اور رات جب بھی مانگے اللہ کے لیے۔ پریشان حال ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، ہمارا کوئی قائد نہیں، یہ فلاں ایسا ہے، یہ سی ایم ایسا ہے، یہ پی ایم ایسا ہے، یہ فلاں ہے۔ کوئی کیسا نہیں، جو جیسا ہے۔ میں کیسا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے نبی کی تعلیمات میرے سامنے ہیں، دین میرے ساتھ ہے، اچھے لوگ بھی آج زندہ ہیں۔ جس کو میں شر کے لیے استعمال کر رہا ہوں اس میں خیر ہی خیر ہے۔ رب کا کلام ہے ہمارے پاس، نبی کا فرمان ہے ہمارے پاس، اس سے بڑا خزانہ دولت کیا چاہیے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگے، توبہ کریں، اچھے بننے کی کوشش کریں، خود اپنی اصلاح اور پورے گھر کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، ملک کی اصلاح، جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں صحیح طریقے کو اپناتے ہوئے کریں۔ یہ چند اہم باتیں جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنا مناسب سمجھا۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا میں شکر ادا کرتا ہوں اس موقع پر، اور ذمہ داروں کا، اس مسجد کے ذمہ داروں کا، تمام کا، آپ تمام کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بڑے غور سے جو ہے اپنا قیمتی وقت لگایا اور باتیں سنی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، حلال روزی عطا فرمائے۔ جو بھی ہم نے سنا ہے یا سنتے ہیں اچھی باتیں، اللہ سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اچھی باتیں حکمت کے ساتھ، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، صحابہ کے منہج کے مطابق یہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق دیں۔ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اعمال کو قبول فرمائے، مزید اخلاص ہمیں عطا فرمائے، پیارے نبی کے طریقے کے مطابق عبادات انجام دینے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ قرضوں کے بوجھ سے نجات دلا دیں، جو بے روزگار ہیں اللہ حلال روزی کے ذرائع عطا فرمائے، جو شادی شدہ ہیں اللہ خوشیاں نصیب فرمائے،
نیک اولاد عطا فرمائے، جو غیر شادی شدہ اللہ نیک رشتے عطا فرمائے، دلوں میں الفت و محبت خیر خواہی کا جذبہ اللہ عطا فرمائے، دین کا کام اجتماعی شکل میں اور انفرادی جیسے مناسب ہیں بہتر شکل میں اللہ تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے رب راضی ہو جائے۔ اللہ قبول فرمائے نیکیوں کو، جب تک دنیا میں اللہ رکھیں ایمان پر اسلام پر قائم دائم رکھیں، خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہوں۔ اللہ قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ قبر کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، اللہ جہنم کے عذاب سے بچائے، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ جنت الفردوس کا مکھی بنائے۔ اللہم آمین۔ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔